اللہ 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 تو رم کا مولا تو رم کا مارا کسی نیست مولا تو رم کا پریشانی محلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بے شمار احسانات کیے، اور ان میں سے ایک احسان، ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو بندے ہیں وہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چل جائیں، اور وہ اسی راستے پر چلتے چلتے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا۔ اس ماہ مبارک کو عطا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی جنتوں کا حصول ہو، اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، مخصوص لوگوں سے، جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے۔ اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے جو پہلے لوگ تھے، پہلی امتیں تھیں، جو پہلے قومیں گزری، اللہ نے ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا۔ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم یہ بات کریں گے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے، یہ روزہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کس طرح کی تربیت چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے۔ اس روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صبح سے لے کر مغرب تک انسان بھوکا پیاسا رہے اور اس کے بعد وہ اپنی منمانی کرتا ہی رہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، جنت۔ جب انسان کسی کے ماتحد ہو، کسی کے حکم کے تابع ہو، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جس کے تابع ہے اس کی بات مانے۔ ہماری زندگیاں، ہمارے شب و روز، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں گی تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ اس روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کیا ہے اور تقوی کہاں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ تقوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ ڈر کیا ہے؟ ڈر اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف یہ ہے کہ وہ کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کہیں بھی ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ تقوی ہے اور اللہ رب العالمین کو یہی چیز مطلوب ہے، اسی لیے روزے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح قربانی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو یہ جو جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، اللہ کو اس کے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ اللہ کو مطلوب تمہارا تقوی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ یہ کس کے لیے کرتا ہے۔ تقوی انسان کے اندر ہو، پرہیزگاری ہو، تو یہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔